جس شخص کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، اس کے کردار پہ گفتگو کریں نا، اسے تو آپ بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کو صلوات بھیجتے ہیں جو جھوٹے نبی، ان پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں، تو آپ کبھی ان کو اس طرح نہ کہیں، ان الفاظ کے ساتھ کہو گے نا ہمیں غصہ آئے گا۔ دیکھیں ان کو مرزا غلام احمد صاحب، دیکھیں ہم ان کو گالی نہیں دیتے، ہم ان کو مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں آپ کے احترام کی وجہ سے، لیکن آپ یہ الفاظ استعمال نہ کہیں، مسیح موعود نبی وغیرہ نہیں کہتے، ان کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال آپ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مجھے اپنے مسلمات بتا دیجئے پہلے۔ آپ اپنے غلام احمد صاحب کے کردار پہ گفتگو نہیں کرنا، سب سے پہلے اس پہ کردار پہ گفتگو کریں کہ اس کا جو اپنا رنگیلا کردار پر تو کبھی مناظرے نہیں ہوتے ہیں، آپ مجھے تعریف۔ وعلیکم السلام، ذرا سامنے آ جائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، دعائیں ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ بھی ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے؟ جی میں بھی ہندوستان، نہیں میں ہندوستان سے۔ آپ کے یہاں بھی لائٹ نہیں ہے؟ میں ہندوستان، لیکن تھوڑا میں نے لائٹ ڈاؤن کی ہوئی ہے کیونکہ میں براڈ پر بیٹھا ہوا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر، صحیح، اس کی وجہ سے۔ جی سر۔ اچھا، تو یہ بھائی آئے تھے ہمارے پاس ایک ٹک ٹاک پر ہماری آئی ڈی کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ختم نبوت کے موضوع۔ جی سر۔ تو جو آپ کے اسسٹنٹ صاحب ہیں ان سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے شرائط وغیرہ طے کرنی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ یاری صاحب جو ہے وہ بغیر تو آپ کیا قائل ہیں کہ ختم نبوت نہیں ہوئی؟ آپ قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مزید نبی ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، آپ قادیانی ہیں؟ قادیانی ہیں، جی ہاں جی، اچھی بات۔ تو آپ کے ادھر ان قادیانیوں میں آپ کے کیا لیول ہے؟ کیا وہاں پہ آپ کا کیا، آپ کو دائی ہیں، کیا چیزیں آپ ادھر ان کے دائی؟ تو ادھر آپ کس قادیانی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کے تو کئی گروپ ہیں۔ کتنے گروپ ہیں؟ شیعوں سے تو کم ہی ہیں، کتنے ہیں ویسے آپ کی نالج میں؟ نہیں، شیعوں کے کتنے گروپ ہیں؟ شیعہ کا ایک ہی گروپ ہے اثنا عشری؟ شیعوں کے تو بہت سارے نہیں، بہت سارے نہیں، بہت سارے نہیں، دکھائیں کون سا گروپ ہے جماعت احمدیہ۔ آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارے روڈ پر آتے ہیں مختلف قسم کے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ تو کوئی گروپ نہیں ہے نا۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو آپ نہیں کہہ سکتے شیعوں کا ایک فرقہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا نا، سب شیعہ نماز پڑھتے ہیں، آپ شیعہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی پرسنل ڈیسیژن۔ تو آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ قادیانیوں میں کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہے میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ کون کون سے گروپس کو جانتے ہیں مجھے بتا دیجیے، پھر میں سے بتا دوں گا۔ میں ان کا اتنا نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں لاہوری گروپ ہے نا، میں نے پڑھا ہے ویسے ان کے مرزا غلام احمد صاحب کے بعد بہت سارے ان میں تقسیمات آئے تھے۔ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں، تو وہ تو بہت سارے ہیں نا، تو آپ قادیانی صاحب کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ آپ کن چیزوں کو حجت مانتے ہیں؟ ان چیزوں مجھے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کو، اور قرآن کریم، احادیث مبارکہ جو قرآن کے خلاف نہ، جو قرآن کے مطابق خلاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مزید وہ فیصلہ کون کرے گا؟ اور قرآن کے خلاف نہیں ہے، آپ کریں گے نا فیصلہ، وہ آپ کی مرضی پہ ہوگا۔ قرآن کرے گا فیصلہ، ٹھیک ہے، قرآن کرے گا فیصلہ، آپ سے تھوڑی نہ کرواؤں گا میں بھائی۔ اگر میں کسی حدیث کو قرآن کے خلاف کہوں گا تو ثابت کرنا پھر میرے ذمہ ہے نا۔ تو وہ حدیث کی کون سی کتابیں ہیں جو آپ اس کو صحیح مانتے ہیں نا؟ سن تو لیجیے، بات تو سنیے، مجھے بھی تو کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ ہاں جی، قرآن کے اگر قرآن کے خلاف کسی حدیث کو میں کہوں تو اس کو ثابت کرنا میرا کام صحیح ہے، فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے۔ دو جو مناظر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنی بات رکھتے ہیں، فیصلہ کرنا عوام کا کام۔ اگر میں کسی حدیث کو کہتا ہوں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس کے دلائل دینا میرے ذمہ ہے، میں دلائل دوں گا۔ آپ کہتے ہیں بخاری مسلم وغیرہ کی جو احادیث ہیں ان میں قرآن کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، جو صحیح حدیث متفق علیہ حدیث اگر کوئی ہوگی تو ضرور میں بتاؤں گا، اگر نہیں ہوگی یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ متفق علیہ احادیث جو جماعت عمریہ کے نزدیک صحیح ہیں وہ قرآن کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے، آپ نے مجھ سے اصول پوچھا مسلمان بھائی، میں بھی آپ کا اصول ہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کے نزدیک، آپ کے اصول میں یہ ہے کہ متفق علیہ احادیث میں جو محدثین کے نزدیک، سب کے نزدیک اجماعی، تو بھائی سن لو نا، پہلے سوال پھر جواب دینا،
کہ سب محدثین کے نزدیک صحیح ہے، متفق علیہ ہے، تو اس میں قرآن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ ہو گئی بات آپ کی، میں بولوں؟ بولیں۔ میں نے آپ کو اپنا ایک اصول بتایا، وہ چاہے بخاری سے ہو، مسلم سے ہو، ابی داؤد سے ہو، یا کسی بھی حدیث سے ہو، اگر میرے نزدیک کوئی بھی حدیث ایسی آئے گی جو قرآن سے ٹکرائے گی، اس سے ثابت کرنا، قرآن کی تفسیر کا بھی آپ فیصلہ کریں گے نا، قرآن کی تفسیر کا بھی آپ فیصلہ کریں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ حدیث اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ میں فیصلہ کروں گا؟ میں نے کہا فیصلہ بھائی آپ کہیں گے نا، آپ ادعا کریں گے کہ یہ حدیث فلان آئے کے خلاف ہے نا، آپ تو یہی کہیں گے نا۔ فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں فیصلہ؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کا کہنا ہے نا، میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے تو اس سے ثابت کرنا پھر میرا کام ہے، فیصلہ عوام کرے گی۔ میں نے کہا مقدم قرآن کریم۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم عامر روایات کو نہیں مانتے، آپ کو پتا ہے ہمارے نزدیک جماعت عمریہ کے احادیث کو ہم نہیں مانتے، ہمارے نزدیک اپنے احادیث۔ اپنے بتا دیجیے جی، آپ کے کیا مسلمات ہیں، اپنے بتا۔ ہمارے پاس مسلمات عقل ہیں، قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث ہیں۔ عقل تو لیجیے نا، مطلب جس انسان کی جو کہتی ہے آپ، میں آپ کو ہی مانتا ہوں، اب آپ کی اپنی عقل ہے، یہ جو برابر میں بھائی بیٹھے ہیں ان کی اپنی عقل ہے، ایک آیت پہ ان کی عقل کچھ اور کہتی ہے، آپ کی کچھ اور عقل کہتی ہے۔ کی دلیل اگر واضح ہو تو سب کے لیے واضح ہوتی ہے نا کہ یہ بات صحیح ہے۔ واضح پہ تو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ ایک ہے، اس میں کون سے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے، یہ تو واضح ہے بالکل۔ تو اگر کوئی شخص اسی واضحات میں اس کے وہ توجہ نہیں دے رہا، یا کوئی ایسی چیز کسی کے لیے واضح ہے دوسرے کے لیے واضح نہیں ہے، اس کے لیے عقلی دلیل دیا جاتا ہے، تو اگر وہ دلالت کر لیتا ہے تو وہ حجت ہوا کرتا ہے۔ سائنس اسی پہ کھڑی ہے، علوم اسی طرح پھیلتے ہیں کہ انسان عقل کو مانتا ہے۔ اگر عقل ہی کو نہ مانے تو کوئی بھی چیز صحیح ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر اس کو آپ کی عقل مان رہی ہے اور میری عقل نہیں مان رہی ہے، تو کیا مجھے اسے رد کرنے کا اختیار ہے؟ بھائی یہ تو دلیل کے ساتھ ہے نا، دلیل کے ساتھ بھائی، دلیل کے ساتھ۔ مطلب دلیل کے ساتھ آپ یہ کہیں گے جی یہ جب دلیل دے دی تو پھر اس میں عقل کی کیا دخل؟ دیکھیں، بعض دلائل عقلی ہوتے ہیں، بعض دلائل نقلی ہوتے ہیں۔ آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ بعض دلائل ان کے مقدمات عقلی ہوتے ہیں بھائی۔ اگر کوئی چیز نقلی دلیل پہ مبتنی ہو تو وہ نقلی اس کے دلائل ہوتے ہیں، کتاب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز جو نقلی نہیں ہے، عقلی ہے۔ ہاں، تو آپ کہتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں نا کہ سب چیز جو جن کے مقدمات عقلی ہیں وہ سب کے لیے مسلم ہے، اس طرح نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے مقدمات عقلی ہیں، لیکن اس کے نتیجے تک سب لوگ نہیں پہنچے ابھی تک۔ اگر ان کو دکھایا جائے تو وہ تصدیق کریں گے کہ اس تک پہنچنا ہے۔ تو بہرحال آپ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مجھے اپنے مسلمات بتا دیجیے۔ آپ اپنے غلام احمد صاحب کے کردار پہ گفتگو نہیں کرنا، سب سے پہلے اس پہ کردار پہ گفتگو کریں کہ اس کا جو اپنا رنگیلا کردار پر تو کبھی مناظرے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ مجھے تاریخ کہ اس کے کردار پہ تاریخ آپ کی کتابوں سے بات کریں نا کہ اس کی تاریخ کیا تھی، اس پہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ کہاں ختم نبوت اور کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کردار؟ حضرت مسیح بس یہی ہے کہ جس شخص کے نبوت آپ ہمیں قبول کرانا چاہتے ہیں، اجازت دیں نا بات کرنے اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں بات کرنے کی۔ جس شخص کی میری بات سنیے آپ، نہیں، ایک منٹ دیکھیں، آپ یہاں پہ اجازت آپ گفتگو کا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبی ہیں اور مسیح ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بہت اہم ہے کہ ہم جس شخص کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، اس کے کردار پہ گفتگو کریں نا۔ اسے تو آپ بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا کردار قابل دفاع نہیں ہے نا، اس کا کردار رنگیلا ہے، ایسی بات اس کے کردار پہ دبے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے کردار پہ، اس کے فیملی تاریخ میں دبے ہیں۔ بدتمیزی کر رہے ہیں ابھی آپ۔ نہیں، میں وجہ ہی بتا رہا ہوں۔ میرا جو عقیدہ ہے نا کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے وہ بہت ہی فراڈی ہوتا ہے، تو اس کے کردار پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے نا۔ میں نے نہیں یہ بات کہی کہ میں کردار پر گفتگو نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو یہ بات کہی۔ غلام احمد قادیانی کے کردار پہ ہمارا مناظرہ ہوگا آپ سے۔
آپ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے. صحیح ہے. کیا بات تو کرنے دو بھائی، اوے بات تو کرنے دو، یہ کیا بات ہے یار؟ آپ نے 1 منٹ مانگا، میں نے دیا نا 1 منٹ آپ کو. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بندے نے آ کر مناظرہ فکس کیا کسی اور موضوع، آپ یہاں آ کر مناظرہ کر رہے ہیں کسی اور موضوع پر. اب بات سنیے، کردار پر سب سے پہلی بات بھائی اس کو تو پتہ نہیں، وہ عام آدمی ہوتا ہے نا، وہ عام آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا کس بات پہ مناظرہ کرنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے متعلق گفتگو کریں. دیکھیں آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرا، آپ ہمارے امام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرا، آپ لیکن مرزا غلام احمد کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ثابت ہو گیا کہ وہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے. بات تو سنیے، ارے بات تو سنیے، ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا، مناظرے سے پہلے ہی آپ بھاگ گئے. غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے آپ کی. سب سے پہلی ایک بات شخص جو 150 سال پہلے گزرا ہے نا، اس کا تاریخ تو بڑا ریسنٹ ہے. اس کے تاریخ میں آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے نا؟ ایسے کرتے ہو آپ مناظرہ ایسے کرتے ہو کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے. آپ نے مجھ سے 1 منٹ مانگا، میں 1 منٹ خاموشی سے آپ کی بات سنی. اب میں نے جواب دینا تھا آپ کو، آپ بول پڑے ادھر سے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ تاریخ اسلام سے آپ مجھے ایک مناظرہ دکھا دیجیے جو کسی کی ذات پر ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی نبوت کو ماننا ایک الگ موضوع ہے، اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب کمپلیٹ ہونے دیجیے. ہاں دیکھا، نبوت کا جاری ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے. جب نبوت کا جاری ہونا ثابت ہو جائے گا نا، پھر دیکھیں گے نا کون نبی ہے کون نہیں ہے. اگلا مناظرہ بے شک آپ میرے سے اسی موضوع پر رکھ لینا کہ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر. سارے نبیوں کے کرداروں کے اوپر انگلیاں اٹھی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے کردار پر بھی اٹھی ہے. لیکن آپ مرزا صاحب کو نبی جو نہیں پر نہیں مانتے کیونکہ آپ کے نزدیک نبوت بند ہے. آپ اس لیے نہیں نبی مان رہے مرزا صاحب کو کیونکہ ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے. آپ کے نبی نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جی نبوت کا دروازہ بند. اس کو کلیئر کیجئے، پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے نا. دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت سارے مناظرات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ ہوئے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث بڑی پڑی ہیں کہ یہودی نصرانی اس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے اشکال اٹھائے کہ اگر آپ واقعی یہ اب سن لو نا بھائی، آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ مناظرہ کرنے دیکھیں بیچ میں نہ بولیں، نہ دوسرے بیچ میں نہ بولیں، مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بھائی ان کو کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ کے درمیان اللہ یعنی صاحب نے بولے. یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا مناظرہ کسی کے کردار پہ نہیں ہوا. یہ عجیب جہالت ہے، عجیب جہالت ہے کہ اتنا ایک شخص جاہل ہو سکتا ہے، بے خبر ہو سکتا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص کو جس کو آپ نبی کہتے ہو، جس کو آپ پیغمبر کہتے ہو، جس کو اپنا قائد مانتے ہو، جس کو آسمان کی اس کے جانب سے اس نے پیغام لکھا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کردار کو دیکھا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کتنے مناظرے ہوں، آج تک جاری ہے، پرانے زمانے سے لے کر آج تک. ایتھیسٹ حضرات، کرسچن حضرات، ہندو حضرات اور غیر مسلم حضرات کتنا وہ ڈالتے ہیں. ہمارے آج کتنے مناظرات ہوتے ہیں ابو بکر کے کردار پر کہ ابو بکر نے فلان کام کیا ہے، فلان کام کیا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. عمر نے فلان کام کیا، یہ اس کا بتاؤ. عائشہ نے فلان کام کیا، یہ غلط. کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. وہ بھائی کہاں تھے ابھی تک تم؟ اتنی موٹی موٹی عینکیں تو تم نے لگا دیا بھائی. یہ اتنا نہیں معلوم ہے کہ کردار پہ مناظرہ ہو. یہ بہت اہم، سب سے اہم یہی چیز ہے کہ میسج سے پہلے میسنجر کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا اہم ہے. آپ ادعا کر رہے ہیں کہ فلاں شخص وہ مسیح ہے، وہ موعود ہے، وہ نبی ہے، اتنا بڑا، اس کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگ کبھی تیار ہی نہیں ہو. اور آپ لوگوں کی ہمیشہ ہی چالاکی ہوتی ہے کہ ختم نبوت پہ گفتگو کریں. ایک چیز جو طے شدہ ہے، ثابت شدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کریں کیونکہ بڑا اہم ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اسٹیپ بائی اسٹیپ کی اس کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم پہلے ختم نبوت پہ گفتگو کریں. نہیں، پہلے سے پہلے کہ اس کے میسج سے پہلے، اس کے میسنجر کے کردار پر، آپ کے اس میسج سے پہلے کہ فلاں شخص نبی ہے، ختم نبوت نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. اس سے پہلے اس بات کی اہمیت ہے کہ جس شخص کی نبوت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس شخص کی نبوت کی آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کا انکار کریں، اس کا کردار اپنا کیسا تھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا، وہ کس معاشرے میں پلا پڑا ہے، اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اس نے کہاں تعلیم حاصل کیا، اس کے متعلق لوگوں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے کردار پہ گفتگو، کیا اس نے جھوٹ بولے یا نہیں بولے اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں ثابت ہیں. اس کے غیر اخلاقی کام سے ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس پہ گفتگو کیا جائے، ٹھیک ہے نا. پھر تو ثابت کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جی، پھر آپ کا مذہبی باطل ہے، پھر آپ سے گفتگو ہی بیکار ہے. پہلے اس بات پہ گفتگو ہوگا، پھر اس کے بعد ختم نبوت پر.
हाजिर है तो हम हाजिर हाँ हैं। जी। और ये बिल्कुल बिल्कुल हमारे सच होने की दलील है, इनके मजहब के झूठ होने की दलील है कि कभी हाजिर नहीं होता है कि मिर्जा गुलाम अहमद के किरदार पे गुफ्तगू किया। काम लीजिए ना, 3 मिनट से बोल रहे हैं, इनको खामोश कीजिए, जरा मैं जवाब देता हूँ। अब आप बात कीजिएगा, सैफी साहब अब आप बात कीजिएगा, वो नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात कंप्लीट। इनका माइक म्यूट करें जरा, जिस तरह से दूसरों का ये म्यूट करवा रहे थे, इनका भी म्यूट करिए। नहीं करेंगे सब, आप बात करें वो नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने इनसे कहा कि जी मुझे दिखाइए तारीख में जात के ऊपर कहाँ मुनाजरे हुए हैं। आप इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर मुनाजरे होते हैं, एतराज करते हैं। भाई एतराज करने एक अलग चीज होती है, मुनाजरा करने एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। मुनाजरे के अंदर आप मुझे दिखाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेकर देखो जी वो फला आलिम ने हमारे मुनाजरा किया था, वो मुखालिफ जो यहूदी था या ईसाई था वो एतराज कर रहा था रसूल अल्लाह की जात पर, और हमारा मुनाजिर बैठकर इधर से जवाब दे रहा था। एक मुनाजरा दिखाइए जनाब आप मुझे। जबान से बोल देने से काम नहीं होते हैं अल्लाह यादी साहब, ये तो जबान है, इसके आगे खुला मैदान है, जैसे मर्जी आप बोलते रहो। बात यह है कि मुझे दिखाओ। उसने कहा देख किताब उठा, फला पेज है, फला सफा है, फला आलिम की किताब है, नहीं दिखा पाओगे आप, ठीक है ना। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जात के ऊपर मुनाजरा हुआ, कौन सा मुनाजरा किया है जी, और किसने किया है, जरा नाम बताइए मुझे उसका, कहाँ उसका रिकॉर्ड है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुनिए ना, एक दो बातों के ऊपर एतराज करके जात के ऊपर मुनाजरा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कि आपने एक दो एतराज पेश करके कि जी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फला फला काम किया था, और मुखालिफ आपका आकर ये कह रहा है कि नहीं जी ये काम ऐसे नहीं ऐसे था, इसे जात के ऊपर मुनाजरा नहीं कहते हैं। तीसरी बात ये है कि भाई सबसे पहला मसला है खत्म नबूवत, कि भाई नबूवत अगर खत्म हो गई, मिर्जा साहब की जात पे बात करने की बात ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने दावे में झूठ हो जाएंगे। आप 50,000 एतराज मेरे सामने पेश करेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा, आप मुझे एक चीज साबित कर दीजिए कि नबूवत खत्म हो गई है, दुनिया के अंदर बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है हमें मिर्जा साहब की जात पर बात करने की। ये दरअसल में आप लोग इसलिए बहाना चलाते क्योंकि आपको भी पता है ये चीज साबित नहीं है, इसलिए जिससे भी हम ये कहते हैं कि जी नबूवत खत्म नबूवत के मसले के ऊपर बात कीजिए, उन्हें सीधा मिर्जा साहब याद आता कि जी वहां से बेतहाशा एतराज करते रहो, एक एतराज का जवाब देंगे, दूसरा दूसरे का देंगे, तीसरा, सारे एतराजों के जवाब अगर इन्होंने दे भी दिए ना, तब भी हम यही कहेंगे कि हाँ चलो जी ठीक है, हम इन एतराजों को गलत समझा करते थे, ये एतराज ऐसे नहीं है, बात वैसे है जैसे तुमने बताई, लेकिन मिर्जा साहब फिर भी नबी नहीं है जी, क्यों, और नबूवत खत्म हो गई। यार तुम यूं राउंड घुमाकर मुझे लेकर आओगे अल्लाह यारी साहब, आप सीधा सीधा वहीं लेकर आओ ना, आप साबित कीजिए भाई ये है खत्म नबूवत और ये हो चुकी है, ये उसकी दलील है, जरूरत ही नहीं है मिर्जा साहब की जात के ऊपर बात करने। एक तीर से सारा जरूरत निशाना नहीं है कीजिए जी, ना। अब मेरी बारी, आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ जी, अब खामोश हो जाओ। अच्छा आप डिसाइड करेंगे कि आपकी बारी है कि नहीं है, मैं खामोशी से सुन रहा था। जब आप अब बात आपकी खत्म है ना, कोई मजीद बात तो कर नहीं रहे ना, कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट हो गया ना, ये कोई नई बात तो कह नहीं रहा। एक कंप्लीट कर लेना, आप डिसाइड करेंगे। और आपने कह दी कि मिर्जा की जात पे गुफ्तगू की जरूरत ही नहीं है जी, आपने तो ये कह दिया ना, खत्म कर दिया कंप्लीट। पढ़े लिखे शख्स हैं आप अल्लाह यारी साहब, यहाँ लोगों को इल्म का दर्स देते हैं, इतना तो कम से कम नसीहत ना करो ना यार, नसीहत ना करो प्लीज, तुम अपने नबी के किरदार पे गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं हो, नसीहत करना। बात सुनिए ना, तमीज से जरा थोड़ा सा ना बात किया, नसीहत करने से छोटे नहीं हो जाएंगे। और तमीज आपकी बदतमीजी है कि आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, ऐसे ना करो ना, देखें यह नहायत आपकी बेअदबी है, गुस्ताखी है कि आप मुझे नसीहत कर रहे हो, और खुद काफिर, खुद मुशरिक, खुद जिंदीक आके मोमिन को नसीहत कर रहा है, अपनी जबान थामे रखो। तो आप कौन से मोमिन हो? खामोश हो जाओ, अब मेरी बारी, आप सुन लो, आप सुन लो, और भाई सुन लो, सैफी साहब देखें जी सर, अब बोले आप। वही कह रहा हूँ कि बस सैफी साहब आपकी कोई बात है तो कंप्लीट कर ले, ताकि फिर अल्लाह यार सब से बात। इनका बंदा मेरे पास आया था, मैं चाहूँ तो उनको कॉल पर तो मोहतरम नाजरीन की बात मैं सुनवा दूंगा। मोहतरम नाजरीन उनका एक शख्स मेरे पास आया कॉल पर, अभी भी है वो, कहीं तो मैं कॉल अटेंड करके सुनवाऊं। वो शख्स सारा इनके लेट मी कंप्लीट। अब मुझे भी बात करने दो भाई, आपने जो बात की है हमने सुन लिया भाई, यहाँ पर निगोशिएशन तो नहीं हो रहा, निगोशिएशन तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे मुज़ाकरात तो नहीं हो रहा ना। अब आप अपना पोजीशन बताएं, हम अपना पोजीशन बताते हैं, ऐलान ही करना होता है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपने जो कहना है वो कह सकते कर लो। अच्छा मेरी बात सुने,
سوری دونوں کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، انٹرپٹ کرنے کی. مناظرہ اگر کرنا ہے تو مناظرے کی ٹاپک اور شرائط طے کر لیں آپ، کیونکہ پھر بہت ہی پرسنل جاتے جا رہے ہیں. ٹاپک اور میں وہی شرائط بتا طے کر لیں. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، میں وہی بتا رہا ہوں کہ ان کا ایک شخص میرے پاس آیا روڈ پر ٹک ٹاک پر، اس نے آ کر مجھے یہ کہا کہ میں آپ کا مناظرہ ختم نبوت کے تعلق سے اللہ یاری صاحب سے کرا دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی دیکھ چکا ہوں. ہمارے احمدی بھائی ان کے بروڈ پر آئے، انہوں نے کہا جی قادیانی تم تو اسلام میں ہو ہی نہیں، تم تو اسلام سے خارج ہو، پہلے مسلمان ہو جاؤ، بعد میں آپ سے گفتگو کریں. تو میں نے کہا پہلے ان کے علم میں ہو جانا چاہیے کہ وہ گفتگو کس سے کر رہے ہیں. موضوع ہے ختم نبوت. اب یہاں ختم نبوت کے اوپر شرائط وغیرہ طے کرنے کے تعلق سے میں ان کے پاس آیا، کسی حد تک یہ آگے بڑھے بھی، لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہو گیا ان کو مرزا صاحب یاد آ گئے. کہنے نہیں میں تو مرزا صاحب کے کردار پر بات کروں گا، کسی اور موضوع پر میرے سے مناظرہ سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور موضوع پر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سیفی صاحب، اللہ یاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اللہ یاری صاحب دیکھیں سر، مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ ہمارے چینل کے دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، کامنٹ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، تو حضرات کسی نے ان کو پیغام دیے، اچھا کام کیا، تشریف بھی لائیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تشریف لائیں. عرض یہ ہے کہ جس طرح ختم نبوت اہم ہے، اسی طرح مرزا صاحب کا کردار اہم ہے. کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے، کبھی بھی اس کے کردار قابل دفاع نہیں ہوتا. یہ شخص کہتا ہے تاریخ میں دکھائی کہ کبھی کسی کردار پہ مناظرہ ہوا، اور ہم روزانہ کرتے ہیں بھائی، یہاں پہ روزانہ مناظرے ہوتے ہیں کہ ابو بکر نے فلان کام کیا، عمر نے فلان کام کیا، بھائی روزانہ ہوتا ہے، اور تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر یہودی، نصرانی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آج میں نے ایک حدیث دکھا دی ہے اس کتاب سے، کتاب احتجاج تبرسی سے، کہ ایک یہودی آیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ اس بات پر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نبی سے زیادہ عظیم ہے. آپ کے اپنی کتابوں میں مسلمانوں کے اپنی جو عقائد، جو روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرامات ہیں، معجزات ہیں، موسیٰ کے ان سے زیادہ عظیم تر. ابھی میں نے آج پڑھا ایک بہت بڑا گفتگو ہے ایک یہودی کے ساتھ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ کئی صفحات میں مشتمل ہے کتاب احتجاج تبرسی میں، اور اس طرح کے ہمارے کتابوں میں بہت سارے مناظرات ہیں. یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک بچگانہ احمقانہ بات ہے. اس کی وجہ میں معلوم ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ان کے نبی کا کردار جو قابل دفاع نہیں ہے. اصل وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ چیز جو نہایت اہم ہے، جو کلیدی ہے، جو سینٹرل کریکٹر ہے یہاں پہ، مرزا غلام احمد قادیانی اگر نہ ہوتے تو آج یہ قادیانی نہ ہوتے. مرزا غلام احمد قادیانی اگر ادعا نہ کرتے تو آج یہ قادیانی نہ ہوتے. سب کو معلوم ہے، کیونکہ اس کا کردار ایسا ہے کہ بہت ہی باطل ہے، وہ اس قابل دفاع نہیں ہے، وہ اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے. جی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ہم یہاں پہ نیگوشیشن نہیں کر رہے بھائی کہ آپ یہاں پہ ہمیں کوئی دلیل دے دیں، ہم آپ کی دلیل سنیں، ہم اپنا موقف آپ کو بتا رہے ہیں. ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا ہے آپ چلے جائیں، ہم آپ کو مس نہیں کریں گے. دیکھیں ہم آپ کو 5 مناظرے دیں گے ختم نبوت پر، آپ ہمیں 2 مناظرے دے دیں مرزا غلام احمد کے کردار پر. لیکن کیونکہ آپ لوگ جھوٹے ہو، کیونکہ آپ لوگ کبھی تیار نہیں ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پہ گفتگو کیا جائے. سب سے پہلے ہم مرزا غلام احمد کے قادیانی کے کردار پہ گفتگو کریں گے. اگر اس پہ تیار ہو، اس کے بعد ختم نبوت 5 آپ کو مناظرے دیں گے، 5 مختلف جلسات آپ تشریف لائیں، ہم آپ سے گفتگو کریں گے. آپ پہلے ہمیں یہ دے دیں، منظور ہے تو منظور کر لو، نہیں کرنا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ بھائی. اور سب کو پتہ چل گیا بھائی، کیوں یہ اس بات کی واضح برہان ہے، واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ مرزا غلام احمد کے کردار پہ بات نہیں کر سکتا، اسی لیے مناظرہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس شخص کا کردار یہ اتنا باطل ہے، اس کی جھوٹ وغیرہ ثابت ہے نا، اس کے فراڈ ثابت ہے، اسی لیے وہ گفتگو کرنے کے لیے یہ شخص تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے مذہب ابھی مناظرہ سے پہلے باطل ہو چکا ہے الحمدللہ. اب بولو، یہ چلا گیا جی، کاٹ کے ہوگا کہ نہیں پورا کب نہیں ٹائم ہوتے ہیں پورا. ابھی سن ایک منٹ سن. اچھا، سب سے میں نے کہیں ان کو منع نہیں کیا کہ بھائی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جواب آپ کو نہیں دیں. یہ بدتمیزی نہ کرو. تم پھر حضرت مسیح نہ بولو، حضرت مسیح علیہ السلام نہ بولو، صرف کہہ دو غلام مرزا غلام احمد. جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے، ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق ہے. جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے، ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق ہے. تم ہم اس کو کیوں، ایک شخص جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ قرآن ہے، اس کو تم یہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری غیرت برداشت کرے گی؟ تم صرف اتنا کہہ دو غلام مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. اگر تم علیہ السلام کہو گے تو میں لعنت اللہ کہہ دوں گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے. تمہیں اگر علیہ السلام کہنے کا حق ہے، مجھے لعنت کرنے کا حق ہے.
تم مسلمانوں کے درمیان آ کر اگر علیہ السلام کہو گے تو میں لعنت کروں گا، اسی وقت لعنت کروں گا. ہاں اس طرح نہیں ہوگا بھائی، اس طرح نہیں ہوگا. تم علیہ السلام نہ بولو، علیہ السلام بولو گے تو میں لعنت کروں گا، اسی وقت لعنت کروں گا. تم پہلے اس کے کردار پہ گفتگو کرو نا، پھر تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے. تم پہلے اس کے کردار پہ گفتگو کرو، پھر تمہیں علیہ السلام کہنے کا. ایسے علیہ السلام، علیہ الصلوۃ والسلام مفت ہے، علیہ الصلوۃ والسلام مفت میں. آپ کے بھی تو مناظرہ بھی نہیں ہوا، ابھی سے آپ لال ہوئے جا رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں بالکل بالکل، باطل کو سن کو ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں غیرت ہے، دین کا غیرت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت ہے، قرآن کا، ایمان کا غیرت ہے. ہاں علیہ السلام نہیں کہو گے، ادھر علیہ السلام نہیں کہو گے بھائی، علیہ السلام کہو گے تو لعنت کروں گا اسی وقت. جی میں ان کو خاموش کر دیتا ہوں. ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ دیکھیے علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا تمام وہ ہے، تو یہ ہماری توہین ہے، ہماری مذہب، ہماری دین، ہمارے قرآن کی توہین ہے. علیہ السلام نہیں کہو گے، علیہ السلام نہیں کہو گے اس شخص کو. بولو تو میوٹ کرو یار، ان کو مجھے بات کرنے تو، جیسے میں نے ان کی بات سنی. جی کیجیے گا. بس یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ریکویسٹ ہے. توہین پتہ ہے کیا؟ سنیے نا، اپنے اکابر کے لیے اگر کوئی شخص علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، یہ توہین نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ توہین وہ، اب بولنا مت بیچ میں، توہین وہ ہوتی ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں صحابہ کو لے کر، امہات المومنین کو لے کر، وہ ہوتی ہے توہین. آپ خود کو اتنا بڑا ولی اللہ اور بہت بڑا مسلمان سمجھ رہے ہیں، آپ ہو کہاں مسلمان؟ کون سا فرقہ آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ آپ کو تو کوئی جوتے کی نوک پر نہیں لگتا. سب مسلمان ہمیں مسلمان کہتے ہیں، سبھی مسلمان کہتے ہیں. اچھا میں مدعے پہ اور بھائی جو شرط رکھیے شرط پہ بات کرو، شرط قبول ہے یا نہیں قبول ہے بھائی. ہم آپ کو 5 مناظرے دیں گے ختم نبوت پر، تم ہمیں 2 مناظرے دے دو نا مرزا غلام احمد پر. علیہ صاحب ان کو ایک دفعہ بات کو اپنی کر لینے دیں. اچھا شفیع صاحب آپ جو واسطہ پڑھا ہے نا ابھی تک، وہ پڑھا ہے دیوبندیوں سے بریلویوں سے. آج ہی پسا دیا واسطہ پڑھا ہی نہیں آپ کا. آج ہی آپ کو، آج ہی آپ جو ہے نا پھنس گئے. میری بات سنیے، میں پھنسا نہیں ہوں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کا جو دوست آیا، وہ جو بھی اس نے، جس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اس نے آ کر ختم نبوت کے موضوع پر بات، میں نے اس کے اوپر حامی کری، اس کے بلاوے پر میں یہاں آیا اور پچھلے 1.5 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اسی انتظار. اب میں یہاں آیا تو آپ نے آ کر کہا جی نہیں میں تو مرزا صاحب کی ذات پر اعتراض کروں گا، میں تو ان کے اعتراض کے جو ہے نا وہ ان کی ذات کے اوپر مناظرہ کروں گا آپ سے. بھائی ذات پر مناظرہ کرنے سے ختم نبوت کہاں ثابت ہو جائے گی؟ میں آپ کو ایک شارٹ طریقہ بتا رہا ہوں. آپ کا مذہب تو باطل ہوگا نا، آپ کا مذہب تو باطل ہوگا نا. بولنے دیجیے، یہ طریقہ نہیں، یہ آپ سے نہیں ہو پائے گی صاحب، آپ کے بس کا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا آپ گفتگو کر پائیں گے. آپ تو ابھی سے نہیں بولنے دے رہے، مناظرے میں کیا بولنے دیں گے؟ بات کرو بھائی، بات کرو. آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد کی ذات میں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. فائدہ بڑا ہے جی، بڑا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمیں 2 مناظرے دیں گے، ہم آپ کو 5 مناظرے ختم نبوت پہ دیں گے نا. اچھا میں یہ تو بات نہیں کرنے دے رہے بھائی. یار تم کیسے ہی منصف ہو؟ شفیع صاحب آپ کمپلیٹ کر لینا اپنی بات. وہ دوست آپ کا مجھے بتا رہا تھا وہاں درمیان میں ایک منصف بیٹھے گا، منصف تو خود ایک سائیڈ لے رہا ہے، مجھے تو خاموش کر دیتے ہیں. میں خاموشی سے سنتا ہوں کہ نہیں سنتا ہوں؟ شفیع صاحب آپ اپنی بات کر لیں کمپلیٹ. انہوں نے سیفی بھائی، سیفی صاحب آپ موضوع پہ گفتگو کریں نا، جو آپ کو شرط رکھا آپ کو منظور ہے اس پہ گفتگو کریں پلیز. آپ موضوع پہ کر لیں گفتگو. اب بات سنیے نا، جس موضوع کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اس موضوع کے لیے میں حاضر ہوں بات کرنے کے لیے. کیا آپ اس موضوع پر گفتگو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بتا دیجیے مجھے، ہاں یا نہ کرتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، کوئی زبردستی نہیں. بالکل بالکل، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے سیفی صاحب کہ ہم بالکل ختم نبوت میں آپ کے ساتھ 5 مناظرے کریں گے. ہمارا شرط ہے کہ اس سے پہلے 2 مناظرے مرزا غلام احمد پر، اس سے پہلے 2 مناظرے مرزا غلام احمد پر. یہ نہیں کہنا اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا مذہب جھوٹا ثابت ہوگا. ایک مناظرہ کر لو آپ ختم نبوت پر، جو کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہی افتتاح اس کا ہوا ہے. بے شک 5 مناظرے حضرت، ایک سنیے، بے شک 5 مناظرے حضرت مسیح موعود الاسلام کی ذات. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام ہے، ہم ان کو صلوات بھیجتے ہیں. جو جھوٹے نبی ان پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں، تو آپ کبھی ان کو اس طرح نہ کہیں. ان الفاظ کے ساتھ کہو گے نا ہمیں غصہ آئے گا. دیکھیں ان کو مرزا غلام احمد صاحب، دیکھیں ہم ان کو گالی نہیں دیتے، ہم ان کو مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں آپ کے احترام کی وجہ سے. لیکن آپ یہ الفاظ استعمال نہ کہیں، مسیح موعود نبی وغیرہ نہیں کہہ دیں ان کو، علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. کہہ دیں گے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا پھر ہمارا جواب. جیسے آپ کو آپ سن لو،
اگر کوئی عیسائی اب سن آپ لو، کو آ کر یہی کہنے لگ جائے کہ بھائی اللہ کے نام کے ساتھ درود نہ بھیجا کروں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تو ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں، تو کہنا چھوڑ دو گے؟ بالکل بالکل، کہنا اگر چھوڑ وہاں دو پہ گے میں آپ؟ ایسی جگہ پہ نہیں چلا کہ جاؤں نا اللہ گفتگو کے لیے جہاں پہ وہ سامنے والے شرط یہی رکھتا ہے کہ ایسے آدمی کو آپ درود نہ بھیجو، تو اگر میں قبول کروں میں درود نہیں بھیجوں گا آپ وہاں پتہ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، اس نے کہا نہ یہ اس چیز کو مانے گا کہ مرزا صاحب کے اوپر درود باندھنے سے رکے، اور نہ مناظرہ ہوگا، آپ کھیل کھیل نہیں، رہے مناظرہ ہو۔ ہوگا نا، مناظرہ ہوگا، آپ کہہ دیں مرزا غلام احمد صاحب، آپ کہہ دو مرزا غلام جو احمد آپ کا صاحب کہہ دوست دو، ہے نا، اب سن لو، وہ اب جو سن لیں دوست آپ سیفی نے صاحب، کہا سن لیں ہوا تھا میرا نا، جواب سن لیں ہم نے 400 بندوں کے سیفی بیچ میں صاحب، بیٹھ کر پہلے ہی یہ وہ قبول نہیں سیفی کریں گے، صاحب، اور وہ آپ نے کر لیا۔ سیفی ہماری صاحب بات سن ہو لیں، گئی کلیئر جی جناب، سیفی صاحب الحمدللہ سنیں گے نہیں 400 سنیں گے؟ بندہ ہماری بروڈ پر آپ کی اس بات کو سن رہا ہے کہ آپ نے سرنڈر کیا ہے کہ ختم نبوت پر آپ بات نہیں وہ کریں آپ گے، کی غلط بیانی ہے، بریلویوں دیوبندیوں آپ کی کی غلط طرح آپ بیانی کے ہے، ہم پاس کہہ بھی رہے ہیں ہم آپ کو اجازت 5 مناظرے دیں گے۔ اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اور میں کہہ رہا ہوں ایک کر لو، ایک میں تیا پانچا کر دینا ہے میں نے بھائی، 4-5 کے لیے کس کے پاس آپ ٹائم سن کرتا لینا، ہے؟ آپ میں ایک ہی کر لو، کلیئر کر آپ دوں وہ گا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ ایک کر لو، 2 کر لو، لیکن ہم چاہتے ہیں اس ایک لیے کر کہ لو، آپ ایک بھی آئے تو ہمیں بتائیے دیکھو کب کرنا ہے سیفی ختم صاحب، نبوت پر۔ سیفی صاحب جی دیکھیں، آپ ہمیں وجہ بتائیں نا کہ آپ دیکھیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب کے کردار پہ اس لیے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایسے اعتراضات ہیں ان کے کردار پر جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اگر یہاں پہ کوئی یہودی آ جائے، کوئی ہندو آ جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ تم نہیں کر سکتے۔ جو دلیل آپ دے رہے ہیں نا، کس کا کوئی فائدہ؟ اب سن لو نا، سوال سن لو پھر جواب دینا، سوال سن لو پھر جواب دینا بھائی۔ اگر آپ مجھ سے یہ کہہ دو، اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ذات پہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ کس کے عقل کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ آپ ہمیں بچے سمجھ رہے ہو، لوگوں کو بچے سے دیکھیں، ایک شخص جو جس سے آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ باطل ہے، آپ نے کس سے لیا ہے؟ آپ پہ وحی تو نہیں آئی نا، آپ نے اپنے بزرگوں سے لیا، انہوں نے کن سے لیا؟ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب سے لیا۔ انہی کی نبوت کو صحیح کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کو آپ باطل کرنے کی در پہ ہو نا۔ تو یہ کہ اس کا کردار اہم نہیں ہے، آپ کے دین میں اہم نہیں ہے، یہ اس موضوع پہ قادیانیوں کے ساتھ گفتگو میں اہم نہیں ہے، یہ بہت ہی باطل بات ہے۔ اور میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ پہلے گفتگو ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ لوگ یہی فراڈ کرتے ہو، فریب کاری آپ کی یہی ہے کہ کبھی اس کے کردار پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ چاہتے ہو کہ ختم نبوت پہ گفتگو ہو جائے، پھر اس سے وہ گفتگو وہی پہ پنسا رہے گا نا، پھر اس کے کردار تک نہیں جائے گا۔ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو سچا صدیق وعدہ دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، پھر بعد میں نہیں کہنا کہ میں سرنڈر کر گیا۔ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، پنجتن پاک کی قسم، میں آپ کو ختم نبوت پہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4، 5 مناظرے دوں گا۔ آپ مرزا غلام احمد کے کردار پہ مجھے 2 مناظرے پہلے دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ وجہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے، جو وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، تاریخ میں نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کا فائدہ بڑا واضح ہے، اور اس کے اصل وجہ جو آپ نہیں کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شخص کے کردار میں ایسے باتیں ہیں جن کا آپ دفاع نہیں کر سکتے، جس سے ثابت ہوگا کہ آپ کا مذہب ہو باطل گئی ہے۔ بات، جی سر، بات ہو گئی۔ جی سر، خاموش بولا ہاں بھائی منصف صاحب۔ اچھا بھائی، ناظرین سن رہے ہوں گے کہ یہ جو منصف صاحب ہیں، یہ اپنے انصاف کا جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، جب یا اللہ یادی صاحب او بھائی تم بات کرو نا مجھ سے، پوائنٹ پہ ٹائم ضائع نہ کرو، ادھر اور لوگ بھی منتظر ہیں۔ یار یہ کیا بات ہے بھائی؟ میں جب بھی بولتا ہوں آپ بول پڑتے ہو بھائی، جس طرح سے آپ عوام کو متوجہ تو کرا رہے تھے، آپ ماڈریٹر کیوں ڈانٹ رہے ہو بھائی؟ آپ اپنی بات کرو۔ اچھا، اپنی بات کریں گے نا، لوگوں کو بتا بھی تو دینا کہ بھائی کیا گیم کھیل رہے ہیں آپ میرے ساتھ۔ بھائی سوال یہ ہے، نبوت، ایک منٹ سنو، نبوت جاری ہے، اگر آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ نبوت جاری ہے، تو میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت منوا سکتا ہوں نا، یا دلیل دے سکتا ہوں۔ ایک بندہ قائل ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ بھائی نبوت جاری ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اسے تو بھائی خامیاں نظر آنی ہی ہے ان کے اندر۔ آپ یہاں پر قسمیں کھا رہے ہیں، مجھ سے قسمیں لے لیجئے اگر آپ کے دل میں یہ کیا نام جو ہے نا وہ خوش فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر گفتگو نہیں کر سکتا، لعنت اللہ غلط علیہ۔ فہمی اپنے دل و دماغ سے یہ دیکھو، علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، بتا دیا علیہ السلام نہیں کہنا۔ میں بولوں بھائی، میرے قابل ہے، میں بولوں گا، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہو یار؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو زبردستی کی خام خواہ آپ ضد لگا رہے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا، اگر آپ کے دل و دماغ میں دیکھیں بول پڑے آپ بھی جناب۔ سیفی صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں، منصفی مشکل ہو رہی ہے آج، آپ خاموش کیجیے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، وہ آگ ببول ہو رہا ہے، دیکھیں چہرہ کیسے لال ہو رہا ہے ان کا۔ جی کمپلیٹ کیجیے۔ اچھا ٹھیک، تو جی بات دراصل میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت اللہ علیہ پر ہم تب بات کر سکتے
یہ یار ان کو چپ خاموش کرو، دیکھیں یہ دل آزاری کر رہے ہیں ابھی. تو آپ دل آزاری کر رہے ہو نا. ایک شخص کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بار بار علیہ السلام کہہ رہے ہو. ایک مجرم جو ہمارے نزدیک ایک مجرم ہے، جو ایک شیطان ہے، ایک مجرم ایک شیطان ہے، اس کو بار بار درود بھیج رہے ہو. تو یہ غلط ہے نا، درود نہ بھیجو نا. تو آپ کو بتا صرف مرزا غلام احمد کہہ دو. دیکھیں آپ جان پوچھ کے یہ جان پوچھ کے کہہ رہے ہیں نا تاکہ دل آزاری ہو اور پھر آگے سے یہ ریئیکشن. کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیوں ہماری دل آزاری کر رہے ہو؟ آپ کہہ دو مرزا غلام احمد صاحب، آپ نہ کہہ دو مسیح موعود علیہ السلام. آپ ساتھ کہہ دو. ہم بات سنیے نا، پہلے تم ان کے کردار پہ گفتگو کرنے کے تیار نہیں ہے، اس کو علیہ السلام بنا رہا. اور یہ دیکھو یہ بول پڑے نا. ابھی سامعین اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ توجہ رکھنا اس شخص نے مناظر کرنا ہی نہیں ہے. اس نے شخص نے یہی آیا کہ بھائی تم شرائط ہمارے مانتے ہو نہیں مانتے؟ بھائی ایک بات کرو، اور بھائی آپ کے سامنے جو شرط رکھے ہیں وہ مانتے ہو نہیں مانتے؟ اچھا میرا ٹائم تو دیجیے نا مجھے کم سے کم. جی دیکھیے سیدھی سادی سی بات ہے، ایک انسان جس کے جو کیا نام جس کا جو عقیدہ ہے وہ بلیو رکھتا ہے جس چیز پر، آپ اپنی بلیو کی بنا پر اس کو کہنے سے نہیں روک سکتے. ہندو اگر یہاں موڈ ہمارا بھی بلیف ہے نا، ہمارا بھی بلیف ہے کہ وہ شیطان ہے لعنت اللہ علیہ. ہمارا بھی بلیف ہے، تم نہیں روک سکتے نا. ٹھیک ہے بھائی، تم بھی نہیں روک سکتے. صحیح ہے، آپ بھی نہ روکے ہم بھی نہ روکتے. صحیح ہے. مرزا غلام احمد قادیانی شیطان لعنت اللہ علیہ. صحیح ہے، یہ دیکھو آگے اپنی اوقات صحیح ہے. نکل گئی بس. جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے نا سیفی بھائی، آپ کو منظور ہے نہیں منظور؟ جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے کس شخص کے کردار پہ گفتگو کریں. مجھے میری بات سنیے، میری دو ٹوک بات ہے، اسے خاموشی سے سن لیجیے بس، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جو آپ کی مرضی، جو فیصلہ کرو گے مجھے بتا دیں. مجھے بلایا گیا تھا ختم نبوت کے مناظرے کے لیے. الحمدللہ میں ختم نبوت کے مناظرے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس آیا، لیکن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ جی میں ختم نبوت کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا، میں تو پہلے مرزا صاحب کی ذات پر گفتگو کروں گا. میں نے ان کو ایک آسان سولوشن بتایا کہ آپ کو 2 مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مناظرے کے اوپر بات فل اینڈ فائنل ہو جائے گی. آپ ختم نبوت کو ثابت کر دیجئے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آٹومیٹکلی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، ان کی ذات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہی. یہ سیدھی سی بات میں نے بتائی تھی، لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کے بڑے بڑوں نے نہیں کیا یار مناظرے ختم نبوت کے احمدیوں سے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے رد قادیانیت کے ذرے اصول، اس کے اندر سب سے پہلے جماعت احمدیہ سے بات نہ کرنے کی دلیل یہ دے کہ بھائی ان سے کبھی ختم نبوت کے اوپر بات نہ کرنا یا تو وفات مسیح کے اوپر بات نہ کرنا. کیا آپ یہ دونوں مناظرے ایک دن میں کریں گے؟ اچھا میری بات صاحب آپ یہ دونوں مناظرے ایک دن میں کریں گے؟ ختم نبوت کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہوگی میرے سے کانٹیکٹ کر لینا، ورنہ اس لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا اجازت ہے مجھے بات کرنے کی یا کاٹ کے چلا گیا میرے خیال میں؟ نہیں میرا خیال ہے یہی ہے، اگر یہ ایک دن میں دونوں مناظرے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ڈسکنیکٹ ہے، یہ فریز ہے. تو عرض یہ ہے کہ کسی شیعہ عالم نے قادیانیت کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، مجھے نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کسی شیعہ نے ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے انکار کی ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے نہیں کر سکتے، مجھے نہیں معلوم. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی شیعہ نے انکار کیا ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے. اور میں نے عرض کیا کہ میں بالکل حاضر ہوں. لیکن دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے آپ کے ذہن میں کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ کے ذہن میں اس کے متعلق منفی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ ایک شخص کے کردار پہ اگر ایسی باتیں ہمیں مل جائے کہ وہ فراڈی تھا، جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بولا، ختم نبوت کا عقیدہ باطل بھی ہو نا کہ نبی ہو، پر بھی تو ثابت ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا نا، کوئی اور نبی ہوگا. تو یہ انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ تو بالکل باطل ہے. ثابت یہ ہوا میرے محترم، جتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے، کیونکہ میں نے تو مان لیا ہے کہ میں ختم نبوت پہ ایک نہیں ہاتھ بھی اٹھایا، قسم بھی کہا کہ میں 5 مناظرے ان کے ساتھ کروں خاتم نبوت پر. یہ بس 2 مناظرے مجھ سے کر دیں اس کے کردار پر، غلام احمد کے قادیانی کے کردار پہ. گفتگو کے لیے کیوں تیار نہیں ہوا؟ وہی وجہ ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایک کاٹ کے چلا گیا. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. دلیل صرف یہی ہے کہ اس کے کردار کا یہ دفاع نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ہم صرف قرآن سنت پہ بات کریں گے جہاں پہ مرزا غلام احمد کی کوئی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ہم مانتے ہیں، گفتگو کریں گے، لیکن پہلے تم آ جاؤ. اب یہ کہتا ہے کسی نے مجھے بلایا کہ تم ادھر آ جاؤ ختم نبوت. اب ٹیکسٹ کرنے والے تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں نا بھائی، مجھے تو نہیں معلوم کہ کس نے اس کو ٹیکسٹ کیا. ختم نبوت پہ بالکل ان سے گفتگو کریں گے، بالکل ہم حاضر ہیں. یہ ایک دفعہ پھر ان کو کہتے ہیں، تمام اپنے قادیانی بھائیوں کو کہتے ہیں ہم حاضر ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں نہیں کریں گے، ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ کریں گے، 10 مرتبہ. لیکن مرزا غلام احمد پہ بھی گفتگو کرنا ہے نا، اس پہ بھی گفتگو کرنا. یہ تو تیار ہی نہیں ہے. اور اس کیوں ہم شرط لگا رہے ہیں کہ پہلے اس پہ گفتگو کریں؟ اس لیے کہ پھر بعد میں یہ گفتگو نہیں کریں گے مرزا غلام احمد پر.